ایک خوبصورت گاؤں میں عائشہ نام کی ایک معصوم بچی رہتی تھی۔ وہ بہت نرم دل اور محبت کرنے والی تھی۔ عائشہ کو جنگل میں جانا اور پھول کاٹنا، پھول چننا اسے بہت پسند تھے۔ ایک دن جب وہ جنگل میں کھیل رہی تھی، اسے جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس نے جھاڑیوں کے قریب جا کر دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا خرگوش زخمی حالت میں پڑا تھا۔ خرگوش کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بے بسی سے کانپ رہا تھا۔ عائشہ کا دل بھر آیا۔ وہ فوراً خرگوش کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا زخم دیکھنے لگی۔ خرگوش کا ایک پنجہ کانٹے سے زخمی ہو چکا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے دوپٹے کا ٹکڑا پھاڑ کر نرمی سے خرگوش کے زخم پر باندھ دیا اور اسے اپنی گود میں لے کر تسلی دینے لگی۔ گھر واپس آ کر عائشہ نے خرگوش کو صاف پانی اور دودھ پلایا اور اسے اپنے بستر پر لٹا دیا۔ رات کو وہ دیر تک خرگوش کے پاس بیٹھی رہی اور اس کی نگرانی کرتی رہی جیسے وہ اس کا اپنا چھوٹا بھائی ہو۔ اگلے دن خرگوش نے عائشہ کی طرف دیکھ کر اپنی ناک کو ہلکا سا حرکت میں دیا جیسے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کچھ دنوں میں خرگوش ٹھیک ہو گیا اور وہ عائشہ کے ساتھ ہی کھیلنے لگا اور رہنے لگا۔ دونوں کے درمیان ایک گہری دوستی ہو گئی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ گاؤں میں ایک زبردست طوفان آ گیا۔ سب لوگ خوفزدہ تھے اور گاؤں کے کئی مکانات تباہ ہو چکے تھے۔ اس خطرناک رات میں خرگوش نے اپنی چھٹی حس سے خطرے کو محسوس کیا اور فوراً عائشہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے جنگل میں لے گیا جہاں وہ ایک مضبوط غار کو پایا۔ عائشہ نے اپنی والدین کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب طوفان ختم ہوا تو عائشہ نے خرگوش کو گلے لگا لیا اور اسے بے اختیار رو پڑی۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا یہ تمہاری محبت اور مہربانی کا صلہ ہے جو آج تمہیں ملا ہے۔ اس دن کے بعد خرگوش عائشہ کے خاندان کا حصہ بن گیا۔ عائشہ اور خرگوش کی محبت ایک مثال بن گئی اور یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت اور ہمدردی ہمیشہ واپس آتی ہیں، بعض اوقات ایک ایسے وقت میں جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔